السلام علیکم. کیا ہوا کلیئر ہے جی؟ اب اور صاف آ رہی جی. اچھا تو وہ عرض کرنی تھی کہ یہ 98 کی بات ہے، 98 سے 90 تک کی یہ بات ہے، تقریباً 16 17 18 تک. تو جب ان شورا والوں نے پکڑا، جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب کو بتایا، جس کے متکلم بنے بھائی یامین صاحب، بھائی شبیر صاحب، بھائی لطیف صاحب، اور جا کے حاجی صاحب کو بتایا کہ یہ شورا نے 4 مہینے کی محنت کر کے یہ ہیں بھائی مسیح زمان صاحب، مولوی ضیاء الحق صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور مولوی عبدالرحمان صاحب، یہ لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس نتیجے پہنچے ہیں. 3 فائلیں انہوں نے اٹھا کے حاجی صاحب کو بتائیں، جو انہوں نے معلومات بھیجی تھی وایا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، رائیونٹ سے، کیونکہ ان کا ایکسیس تھا وہاں رائیونٹ کے اندر، ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت انٹرنیٹ کا کمپیوٹر لگا، اس کے ذریعے سے بھیجتے تھے. تو وہ انہوں نے حاجی صاحب کو بتایا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور اس کے بعد ملجم شاہد صاحب کو بتایا. تو مفتی صاحب نے تو فرمایا کہ ان کو 1 دن کے لیے بھی نہیں رکھنا رائیونٹ. ملجم شاہد صاحب نے فرمایا کہ بھائی نہیں، ان کو بالکل نہیں رکھنا. اس کو پھر حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگ ایسا کریں، ان کو 1 سال کے بار ملکوں میں بھیج دیں، اور یہ جو 4-5 آدمی ہیں جس میں مولوی الحق ہے، ڈاکٹر سلیم ہے، اور یہ جو جس میں یہ بھی تھے بھائی یامین صاحب بھی، تو ان کو 4-5 سال کے 1 سال کی بار بھیج دیں، اور جیسے واپس آئیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں بھیج دیں. یہ مقیمین تھے رائیونٹ کے. تو وہ تو آپ آزاد کے سامنے آئی ہوگی کہ ایک عالمی شورا بنی. میں انڈیا والوں کی اس وقت بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، جو ہم نے اپنے سامنے سارا ہوتا ہوا دیکھا، جو ہمارے سامنے پروف ہیں، ثبوت ہیں، پیپر میں بھی اور زبان کے اور گواہان بھی ہیں بڑوں میں سے. تو اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے جمیل صاحب کو بتا دیا کہ یار مول صاحب یہ ہوا ہے اور یہ پکڑے گئے ہیں. میں آپ کو منع کرتا تھا اس کمرے میں آپ جا کے نہ سوتے، اس میں ایئر کنڈیشن وغیرہ تھا، تو آپ جا کے سو جاتے ہیں. 1 گھنٹہ میں جمیل صاحب کو سمجھاتا رہا، میں مولوی یونس، کہ آپ جو ہے مہربانی کر کے اس کمرے میں نہ سویا کریں، یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ بھی بدنام ہو جائیں گے. چل نہیں 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 میری نہیں مان. پھر جب یہ پکڑے گئے تو پھر میں جمیل صاحب سے کہا جی یہ پکڑے گئے ہیں، اب شورا نے پکڑ لیا ہے باقاعدہ، تو اب مہربانی کر کے جو ہے اپنے آپ کو ان سے لا دھکا لیں. تو انہوں نے فوراً جا کے مسیح زمان جو ان کے ذمہ دار تھے، جو پاکستان کے شورا میں تھے، ان کو جا کے بتایا تو پکڑے گئے، اپنا سنبھالا کرو. میں نے مولوی جمیل صاحب سے پوچھا کہ مولوی شاہد صاحب، تو میں نے مولوی جمیل صاحب سے پوچھا مولوی صاحب آپ نے مسیح زمان کو جا کے بتا دیے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے وہاں سے کیوں جا کے فیصلہ باد جا کے کیا تھا، ویسے مل کے نہیں بتایا. میں کہا پتہ نہیں آپ کو اتنا سیریس مسئلہ آپ نے ان کو جا کے بتا دیا. خیر ملزم شاہ صاحب کو پتہ لگا تو بہت غصے ہو گئے، کل کے دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بچہ ہے، کیوں اس نے جا کے سارا کچھ بتا دیا، کیوں؟ خیر وہ تو بڑوں کی باتیں جو ہوئی. تو پھر جو ہے وہ جا کے حاجی صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، جی ہم آپ کے ساتھی ہیں، 24 سال کے ساتھی ہیں، ہمیں نہ نکالیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بہت کچھ لمبے چوڑے. حاجی صاحب بڑے نرم دل ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب. انہوں نے ان کو کہا کہ سب کو کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر نگاہ رکھو اور ان کو نیچے لے کے چل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین کو پاس رکھتے تو چلو اپنے پاس رکھو، ان کو باہر نہ بھیجو. تو اب وہ جو پکڑے گئے تھے لوگ، تو وہ جو پکڑے گئے، اب اس کے ثبوت میں آپ کو کیا کام کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ ہاں یہ کرتے تھے کہ جتنی 2 کام کیے انہوں نے. ایک تو یہ کیا کہ پیسوں کے استعمال کر کے کچھ علماء کو مدرسے والوں کو ساتھ ملایا. پیسوں کا استعمال کر کے مدرسے والے علماء، جو رائیونٹ کا مدرسہ ہے اس کے علماء کو ساتھ ملایا. ایک. دوسرا، جو رائیونٹ میں معلومات پوری دنیا سے خطوط آتے تھے وہ سارے بھیجے، اور ساری ملکوں میں جو جماعتیں جاتی تھیں، یہ سارے پروف آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو میں آستہ آستہ کر کے میل کرتا جاؤں گا. تو جو جماعتیں باہر ملکوں میں بھیجتے تھے، وہاں ان کو کہتے تھے سارے حالات لے کے آؤ، پرفارما لے کے آؤ، ایک آدمی کیسا ہے کہ ایک اس کی ڈیٹیل لے کے، اور وہ ساری ڈیٹیل بائی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ جو امریکہ کی وہ جو یونیورسٹی ہے ادھر بھیج دیتے تھے. تقریباً 50,000 پیپر گئے کتنے 6-7 سال کے اندر. اچھا یہ دوسری بات سمجھ میں آئی، اور پہلی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رائیونٹ کے مدرسے کے اساتذہ کو اپنے شاخ کیا
اس کا مطلب کیا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے ساتھی تھے رائے کے کہ جو حاجی صاحب کی جگہ پہ امیر بننا چاہتے تھے. ہاں ٹھیک ہے جی. کیونکہ رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کو ذمہ دار پاکستان کا بنایا تھا. اس سے پہلے والد صاحب ذمہ دار تھے. جب موجود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ہمارت سے ہٹا کے حاجی عبدالوہاب صاحب کو بنایا تو اس پہ اوپر وہ کھیل گئے کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے والد صاحب کو کیوں ہٹایا. اور پھر یہ بھی کہنا شروع کیا وہ بات بیمار پڑ گئے. جو مولوی فاروق صاحب جو مکے والے ہیں ان کو بھی کہا کہ بھائی میرے والد صاحب کے قاتل تو حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں. کیونکہ ان کو موجود رحمۃ اللہ نے امیر بنا دیا, ہمارے والد صاحب کو ہٹا دیا. اس دکھ کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. تو اس کے بعد وہ کیونکہ مدرسے کے ذمہ دار تھے, اصل تو مولانا جمشید صاحب تھے اور مولانا زمان صاحب اظہر صاحب تھے, لیکن اندر خانہ انہوں نے اپنے ان کی اس چاہت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو آگے لے آئے. کتنا پرورش کی یہاں سے شروع کی نا, کیونکہ ان کی چاہت سے امیر بنوں اور حاجی صاحب کو نیچے دکھاؤں. ٹھیک ہے. اور میں آپ سارے ان چیزوں کے محترم آپ کے پاس ثبوت آئیں گے, آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے, یہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ کہیں گے تو پاکستان سے بھی کال ہو گیا. مصیبت یہ ہے کہ حاجی صاحب اس وقت قید ہے, نہیں تو کچھ نظم ایسا بنایا جاتا کہ آپ کو ان تک ایکسیس مل جاتی کہ ہاں جی یہ باتیں جو بھی یہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کی ساری شورا کہے گی کہ یہ باتیں صحیح ہیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جب پکڑے گئے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے اب کیسے ہوا یہ یہاں ایک سٹاپ, یہاں پہ میں ایک چیز کو روک رہا ہوں کہ یہ ہوا, یہ لوگ پکڑے گئے. اب جب یہ لوگ پکڑے گئے تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ عالمی شورا پاکستان کے اندر بنی ہے جی. تو اور جس میں کچھ انڈیا کے ساتھی ہیں, کوئی پاکستان کے ہیں, کوئی بنگلہ دیش کے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو حضرات ہمارے بڑے حضرات تھے, مولانا سعید خان صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب اور مولانا جتنے انڈیا کے بڑے حضرات تھے, انہوں نے جب مولانا حضرت جی کے فوت ہونے کے بعد 11 آدمی کی شورا بنائی تھی جس میں سے سارے فوت ہو گئے اور مولانا زبیر صاحب, مولانا شاہ صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب یہ 3 رہ گئے. تو پھر مولانا زبیر صاحب بھی مقصد فوت رحمۃ اللہ جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ 2 رہ گئے, ایک مولانا شاہ صاحب رہ گئے, ایک حاجی عبدالوہاب صاحب رہ گئے. اب جب یہ شورا بنی ہے تو بننے کے لیے اس وقت جب یہ شورا بنی تھی مولانا مولانا حسن رحمۃ اللہ فوت ہونے کے بعد 3 دن یہ حضرات بیٹھے تھے کمرہ بند کر کے. اس کے بعد طے کیا تھا کہ شورا سے کام چلے گا, کوئی امیر نہیں ہوگا, شورا سے کام چلے گا. اور یہ 11 ساتھی 11 ہے 12 یہ ساتھی جو ہیں یہ مقصد ہے پوری عالمی ذمہ دار ہوں گے. پاکستان کے بھی تھے, انڈیا کے بھی تھے اور بنگلہ دیش کے بھی تھے. تو یہ چیز طے ہو گئی. اس کے بعد سارے فوت ہوتے گئے آخر میں 2 رہ گئے, ایک حاجی عبدالوہاب صاحب اور ایک مولوی صاحب صاحب. ٹھیک ہے. اب حاجی عبدالوہاب صاحب کو اب بہت زیادہ میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن بہت زیادہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے کہ پچھلے 10 سال سے حاجی عبدالوہاب صاحب قید میں ہیں, ان لوگوں کے جو لوگ پکڑے گئے تھے امریکن اور یہود نصارہ کے لیے کام کرنے میں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے جیسے آپ کہیں گے, جتنے آپ ثبوت کہیں گے ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے. جیسے کہیں گے جس طرح آپ مطمئن ہو جائیں گے ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. بڑوں سے مطلب یہ چھوٹے نہیں, پاکستان کی شورا سے اور انگلینڈ پاکستان بڑے بڑوں سے آپ کو 80-90% پاکستانی کی تبلیغیوں سے پتہ چل جائے کہ ہاں صاحب قید ہے. اور 2-3 سال پہلے ان کو زہر بھی دیا گیا تھا جس کے لیے وہ 1 سال تقریباً 1-1.5 مہینے اسپتال میں رہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے. اچھا, پاکستان کے جو بندے شورا میں ڈالے گئے ہیں وہ عالمی شورا جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اس میں ڈالیں, یہ جو ہے یہ شورا بنائیں, یہ عالمی شورا بنائیں. اس میں 3 وہ آدمی ہیں جو اس وقت یہ یہود نصارہ کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. ایک مولوی ضیاء صاحب ہیں, مولوی عبدالرحمان صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مولوی احمد بٹلہ صاحب ہیں. یہ ان کے جی اب جی سبابی کے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. جی پاکستانی. یہ 3 ساتھی پاکستان کے وہ ہیں جو پکڑے گئے تھے ان کے لیے کام کرتے ہوئے. اب کیسے پاکستان, اب جب یہ شورا بنی ہے تو نہ اس میں حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے, نہ مولانا صاحب بیٹھے, نہ پاکستان کی شورا بیٹھی,
نہ بنگلہ دیش کی ساری شورا بیٹھی اور انہوں نے اٹھا کے خود ہی بنا دیے کہ یہ آدمی ہیں، یہ آدمی ان کو عالمی شورا میں لے آئیں، اور حاجی صاحب تو کیوں کہہ دیں جی آپ سائن کر دیں، یا ان کو اتنا پریشرائز کیا جی آپ اس کو دستخط کر دیں، اور اس کے بعد ملتا صاحب کے پاس جب لے آئے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی مشے میں بیٹھے ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے بنا دی، کس نے بنا دی؟ جس میں نہ حاجی صاحب بیٹھے ہوں، نہ پاکستان کی شورا بیٹھی ہے، نہ ملتا صاحب، نہ بنگلہ دیش کی شورا بیٹھی ہے، تو یہ کیسے بن گئی جماعت؟ یہ کیسے بن گیا؟ یہ عالمی جماعت کیسے بن گئی؟ جب پہلے جماعت آج جب مولانا امام حسن رحمۃ اللہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت تو سارے بزرگ آ کے انڈیا میں بیٹھ گئے تھے اور 3 دن مسلسل بیٹھے رہے تھے 10-15، اور یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور آ کے کہتے ہیں سائن کر دو شورا بن گئی، سائن کر دو شورا کر گئی۔ تو کمال صاحب کو پتا تھا کہ یہ وہ 3 آدمی نے ڈال دیے جو پہلے آج سے 15-20 سال پہلے یہود نصارہ کے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا بھائی یہ کیسے بنا دی؟ لیکن اس ورزش میں تو وہاں جمیل صاحب بھی تھے جی، جمیل صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے میرا کتنا ان کے ساتھ تعلق ہے، شاید ہی کسی کا ہو، سب سے پہلے میں ان کو گھنٹہ سمجھاتا رہا کہ خدا کے لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ نہ بیٹھیں، ان کے کمرے میں نہ بیٹھے، نہیں میری مانی، نہیں ہماری مانی۔ پھر جب پکڑے گئے تو میں نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ شورا والوں نے پکڑا ہے، اب اللہ کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ نہ جوڑیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہیں جا کے میں نے آپ کو بتایا مسیح زمان کو جا کے بتا دیا جو ان کا مین سرغنہ تھا کہ تمہارے اوپر ایسے پکڑے گئے، اپنے آپ کو سنبھالو، بچاؤ، کیونکہ وہ مشرق کے اندر مسیح زمان مستقل کہتا رہتا تھا حاجی صاحب آپ اپنا کو بدل بنائیں، اپنا کو بدل بنائیں، عمر طارق جمیل کو اپنا بدل بنائیں، اور حاجی صاحب اس کو نہیں مانتے۔ اس لیے اس لائن کو انہوں نے حاجی سے انہوں نے ملتا جمیل صاحب کو قریب کیا، ٹھیک ہے جی، اور ملتا جمیل صاحب کو استعمال کیا۔ حالانکہ میں ملتا جمیل صاحب کو جب ان لوگوں نے نکالا تھا تو میں نے مکے کے اندر 2-3 گھنٹے لگا کے ان کو محنت کر کے میں لے کے آیا تھا راولپنڈی کے اندر، اور مقیم بنوایا تھا اور پھر مشے میں بٹھوایا تھا، تو پھر ان لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ تو مسئلہ ہے کہ ملتا جمیل صاحب استعمال ہو گئے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہتا کہ مطلب یہ ان کے کام، لیکن یہ استعمال ہو گئے ہیں، اور میں نے جب کہا کہ آپ راولپنڈی آ جاؤ تو مجھے کہتے ہیں کہنے لگے افسر میں آ تو جاؤں، اگر یہ مجھے مار مار کے نکال دیں گے تو میں کیا کروں گا وہاں؟ کیونکہ پھر انہی لوگوں نے جو طالب علموں کو خریدا اور جو علماء کو راولپنڈی پڑھنے کو خریدا اور جو یہ آدمی یہ شورا میں ڈالے، انہوں نے کم از کم 70-80 پاکستان کے شورا والے مقیمین اور ہرسا 3 چلے والوں کو راولپنڈی سے پچھلے 12-13 سال سے مار مار کے نکال دیا ہے۔ یہ سارے پیپر آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ جب میں اس لیے موٹا موٹا اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر جو ہے مقصد ہے آپ کی زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا، موٹا موٹا بتاؤں گا، تفصیل آپ کے پاس سارے پیپروں میں آتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا آپ نے سنا تھا کہ پاکستان کے 95% راولپنڈی کے پڑھے ہوئے علماء نے تقریباً 5 لاکھ یعنی یہ 5000 علماء نے جو راولپنڈی کی شاخوں کے استاد ہے یا راولپنڈی کے پڑھے ہوئے ہیں، 5000 علماء نے تقریباً 3-4 لاکھ آدمیوں سے 3 کھرب روپیہ لے لیا مزاربت کے نام پہ۔ آپ نے سنی تو ہوگی یہ چیز، روز اخباروں میں آ رہا تھا، ٹی وی میں آ رہا تھا، آپ نے یہ تو سنی ہوگی نا؟ نہیں ہمارے وہاں یہ خبر نہیں ہوئی ہے۔ ایک میں آپ کو پیپر بھیجتا ہوں کہ اخباروں کی اخباریں اور کتنے اس میں سے جیلوں میں پڑے ہیں، وہ سارے 95% لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں میرا بیلنس ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو پھر انشاءاللہ میں پھر آپ کو رنگ کرتا ہوں ذرا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ معاف کریں میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک آپ کے ساتھ صحیح چیز آنی ضروری ہے۔ جی بہتر ہے، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔